بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا تیسرا ویلاگ ہے، مگر ویلاگ نمبر ہے 76 اور پیج ہے 72 اور ہیڈنگ ہے اخلاق۔ ناظرین، مین سبجیکٹ جو چل رہا ہے وہ ہے جاہلی معاشرے کی چند جھلکیاں، اجتماعی حالات، یعنی عربوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ الرحیق المختوم، یہ اس کتاب کا نام ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ کتاب الرحیق المختوم، مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رائٹر ہیں اس کتاب کے۔ رابطہ عالمی اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر تمام منعقدہ سیرت نگاری کے عالمی مقابلے میں اول آنے والے عربی کتاب کا اردو ترجمہ مولانا صفی الرحمان مبارک پوری۔ قال اللہ تعالی یسقون من رحیق مختوم، یہ لوگ سرے بمہر شراب پلائے جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر اس کی فرما برداری کرو گے تو راہ پاؤ گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وازواجہ امہات المؤمنین وذریتہ وآل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ سامنے ہے جو اسے لوگ برا کہتے ہیں، جس کو دیکھا ہی نہیں اس کو خدا کہتے ہیں۔ وفا جس سے کی بے وفا ہو گیا، جسے بت بنایا خدا ہو گیا۔ تقلید کی روش سے تو بہتر ہے خودکشی، رستہ بھی ڈھونڈ خضر کا سودا بھی چھوڑ دے۔ ویلاگ نمبر 76، آج کا تیسرا ویلاگ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ اخلاق ہیڈنگ ہے۔ یہ تو اپنی جگہ اپنی جگہ مسلم ہے ہی کہ اہل جاہلیت میں خسیس در ذیل عادتیں، وجدان و شعور اور عقل سلیم کے خلاف باتیں پائی جاتی تھیں، لیکن ان میں ایسے پسندیدہ اخلاق فاضلہ بھی تھے، ایسے اخلاق کے فاضلہ بھی تھے جنہیں دیکھ کر انسان دنگ و ششدرا رہ جاتا تھا۔ مثلا نمبر 1، کرم و سخاوت۔ یہ اہل جاہلیت کا ایسا وصف تھا جس میں وہ ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی کوشش کرتے تھے اور اس پر اس طرح فخر کرتے تھے کہ عرب کے آدھے اشعار اس کی نظر ہو گئے ہیں۔ اس وصف کی بنیاد پر کسی نے خود اپنی تعریف کی ہے تو کسی نے کسی اور کی حالت یہ تھی کہ سخت جاڑے اور بھوک کے زمانے میں کسی کے گھر کوئی مہمان آ جاتا اور اس کے پاس اپنی اس ایک اونٹنی کے سوا کچھ نہ ہوتا جو اس کی اور اس کے کنبے کی زندگی کا واحد ذریعہ ہوتی، تو بھی ایسی سنگین حالت کے باوجود اس پر سخاوت کا جوش غالب آ جاتا اور وہ اٹھ کر اپنے مہمان کے لیے اپنی اونٹنی ذبح کر دیتا۔ ان کے کرم ہی کا نتیجہ تھا کہ وہ بڑی بڑی دیت اور مالی ذمہ داریاں اٹھا لیتے اور اسی طرح انسانوں کو بربادی اور خونریزی سے بچا کر دوسرے رئیسوں اور سرداروں کے مقابل فخر کرتے تھے۔ اسی کرم کا نتیجہ تھا کہ وہ شراب نوشی پر فخر کرتے تھے، اور اس لیے نہیں کہ یہ بذات خود کوئی فخر کی چیز تھی، بلکہ اس لیے کہ یہ کرم و سخاوت کو آسان کر دیتی تھی، کیونکہ نشے کی حالت میں مال لٹانا انسانی طبیعت پر گراں نہیں گزرتا۔ اس لیے یہ لوگ انگور کے درخت کو کرم اور انگور کی شراب کو بنت الکرم کہتے تھے۔ جہلی اشعار کے دوران جیلی اشعار کے دواوین پر نظر ڈالیے تو یہ مدح و فخر کا ایک اہم باب نظر آئے گا۔ انترا بن شداد ابسی اپنے معلقہ میں کہتا ہے، میں انشاءاللہ اس کو پیش کروں گا آپ کے سامنے، مگر نیکسٹ ویلاگ میں یہ اشعار اس نے کہے ہیں، یہ آپ کے سامنے رکھیں گے ہم ویلاگ نمبر 77 میں۔ یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے۔ زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے۔ اپنے چہرے کو چھپانا
نہ اے میرے آقا اپنے چہرے کو چھپانا، نہ اے میرے آقا بعد مدت کے بیمار نے شفا دیکھی ہے، اپنے چہرے کو چھپانا نہ اے میرے آقا بعد مدت کے بیمار نے شفا دیکھی ہے، سر جھکائے ہوئے چلتے ہیں وفادار سبھی، جب سے غازی کے زمانے میں وفا دیکھی ہے، زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے۔